ہمیں تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے ہوتی تھی، ہماری جڑی باتوں سے نہیں ہے. یہ نعرے کسی کے جاہیر نہیں ہے. کوئی قوم کو ڈلیور کرنا کسی اور طریقے کا نعروں پہ بھول جاتا ہے. نعرہ ہمارا ہے سب کا یا رسول اللہ. کہنے لگا پھر آپ نعرہ لگاتے ہو نعرہ حیدری، آپ کہتے ہو نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت، ہم کہتے ہیں حق چاہیہ. حالانکہ نعرہ خلافت کا جواب دینا حق چاہیہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ غلط ہے. نہیں باقی یاروں کی بات ہی خلافت کی بات ہو رہی. خلافت 30 سال مصطفیٰ نے کہا تھا مولا حسن مجتبیٰ کو نکال دو گے 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. خلافت میں چار نہیں ہے، پنجا تو بچ دیا، چار تو روک لیا. ہاں چار کیا، ہم تو کہتے سارے ہی حق ہے. صحابہ کے بھی نام پہ بندہ ایم نہ بول سکے یار، ایک طریقہ ہے. اور خدا کے نیک بندو ہم صحابہ کے منکر نہیں، صحابہ کے منکروں پہ لعنت بھیجتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، جو کسی صحابی کو غلط کہے وہ بھی لعنتی، اور جو کسی غلط کو صحابی کہے وہ بھی لعنتی. صحابی غلط نہیں ہو سکتا، غلط صحابی نہیں ہو سکتا. کمال ہو گئی یار. ہمارا دیکھ عقیدہ، ہم حضور کے صحابہ کو اول سے لے کر آخر تک اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. نہیں 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 نہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ. ہمارا سر پہ حضور کے سارے صحابہ، مگر اہل بیت اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ سارے صحابہ سر پہ ہیں اور سر اہل بیت کے در پہ ہے. ہمارا عقیدہ وہ نہیں جو تیرے مولوی کا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عمر فاروق کا ہے. میں فاروقی ہوں اور میرا عقیدہ وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کیسے؟ مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق نے تقسیم کیا، باقیوں کو اتنا دیا جتنا ان کا حق بنتا تھا. مولا حسین کے گھر اتنا بھجوایا جتنا نیاز پیش کر سکتے تھے. بیٹے نے اعتراض کر دیا کہ میں نوکر، بیٹے نے اعتراض کر دیا وہ گئے ہی نہیں، اتنا کیوں دیا؟ عمر فاروق جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، عرب کی سب سے بڑی بددعا دے کر کہنے لگے اے تجھے تیری ماں روئے. آپ نے سنا ہی نہیں، تجھے تیری ماں روئے، مقابلہ کر کن سے رہا ہے؟ ان کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، ان کے ماں جیسی تیری ماں نہیں، ان جیسا تو خود نہیں. بتاؤ ہم عقیدہ مولوی جیسا رکھیں کہ جیسا عمر فاروق نے دیا ہے ویسا. سلامت رہے. مجھے کہنے لگا جب آپ نعرہ تحقیق کہہ لیتے ہو حق چاہیہ تو الگ سے نعرہ حیدری، بندے حرام نے کہنے پیسے کیوں دیں جاتے ہیں؟ قرآن شاید ادھر لکھ رہے کون دے رہے ہیں؟ تیرے زہرا کے ٹکڑے ہیں اللہ کی قسم، مالک نے اوقات سے زیادہ عطا کر رکھے. مسئلہ ان کا نہیں ہے، توجہ ادھر کر. مجھے کہنے لگا جب نعرہ تحقیق میں بھی آپ حق چاہیہ میں علی نہیں ہے، میں کہی ہے تو کہتے پھر الگ سے نعرہ حیدری لگانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں کہا ہم نے طریقہ قرآن سے سیکھا ہے. چلو میں چھترو بیٹھنا دے کچھ بول دیتا ہوں. قرآن سے سیکھا ہے. کیسے؟ مولوی وہی تو قرآن چھٹی چھٹی قرآن کے وہ کہتے میں کہ سورہ نبا ہے آیت کا نمبر ہے 48. اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے روح الامین، میں نے کہا روح الامین جن میں
جب فرشتوں کا ذکر کر دیا تھا تو پھر الگ سے روح الامین کا کیوں کیا؟ کہتے جی کیوں کیا؟ میں نے کہا اللہ بتانا چاہتا ہے اور پاگل عزم کے اندھے کبھی روح الامین کو باقی فرشتوں جیسا نہ سمجھ لینا۔ میں نے کہا ہم بتانا چاہتے ہیں نعرہ حیدری لگا کر کبھی علی کو باقیوں جیسا نہ سمجھ لینا۔ میں نے کہا اللہ نے کمال یہ کیا کہ چاروں میں بھی علی کو رکھا، پانچوں میں بھی علی کو رکھا۔ اللہ چاہتا تھا اس لیے کہ نہ سنیوں کے چار علی کے بغیر پورے ہو، نہ کائنات کے 5 علی کے بغیر پورے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی اس کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات سچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن حق ہے۔ پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق رسول ہے، تیسرا حق قرآن ہے، چوتھا حق دین ہے، پانچواں حق قرآن ہے، قیامت ہے۔ ان میں ایک حق مصطفیٰ ایسا ہے جو چاروں کو منوا رہا ہے۔ اللہ ایک ہے کہ نہیں، جلدی جلدی سمیٹ لیا۔ اللہ ایک ہے، کوئی شک نہیں ہے کسی کو، مگر اللہ یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بچوں کالج میں پڑھنے والوں یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ذبح کے بعد، مگر اللہ ان کی توحید رد کرتا ہے، تمہاری توحید قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا وہ ڈائریکٹ آتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے آتے ہیں۔ پھر مجھے کہہ لینے دینا کہ تعلق ہے میرا اہل جنوب کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محسن صاحب آپ کے لیے میں ایک جملہ آپ کی موجودگی میں پوری جرات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا حق رسول ہے تو منوا رہا ہے، تیسرا حق قرآن ہے، نگاہ میری جانب لائیں، ہے نا؟ قرآن کا مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا۔ لازمی نہیں ہوتا کہ بندہ زور سے بات کرے، کبھی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ بولنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو یار ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن ہے، قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ مصطفیٰ۔ چوتھا حق دین ہے، تو دین کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ دین کی اداؤں کا نام مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی اداؤں کا نام دین۔ حضور لیٹے تو لیٹنا دین بن گیا نہیں۔ کہنا چاہتا مجھے دیکھنا ذرا، باقی مقدر سے بولو، دو چار عقل مند بندے ذرا خاص طور پہ بولنا۔ حضور لیٹے تو لیٹنا دین بن گیا، حضور نے تناول فرمایا تو کھانا دین بن گیا، نماز پڑھی تو نماز پڑھنا دین بن گیا، نماز میں حسین کو پشت پہ بٹھایا تو بٹھانا دین بن گیا، کسی کو بلایا اور وہ نہ آیا، وہ نہ آیا، اور یہ علماء کی بات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ چلو سلامت رہو، اچھا یار چلو سلامت رہو، ٹھیک ہے۔ پانچواں حق قیامت ہے، تو قیامت کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ قیامت کا دن مصطفیٰ قیامت کا محتاج نہیں ہوگا، قیامت کا دن مصطفیٰ کے سجدے کا محتاج ہوگا۔ مصطفیٰ سر سجدے میں رکھیں گے، وہ محبت سے کہے گا ارفع راسک معبود، سر تو اٹھا، سر تو مانگتا جا، میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ حضور آپ کتنی عطا پہ راضی ہوں گے، اللہ تو کتنی عطا کرے گا؟ کہا والا سوف یعطیک ربک فترضی، جب تک محبوب راضی نہ ہو ہم عطا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ کہا جب تک آخری گنہگار جنت میں نہ چلا جائے۔ مصطفیٰ راضی ہونے کا اعلان نہیں کرے گا۔
5 حق مصطفیٰ نے منوائے تھے. جس مصطفیٰ نے منوائے تھے نجران کے عیسائی آ کر اس مصطفیٰ سے بحث کرنے لگے. موضوع تھا توحید خدا کا. وہاں بیٹھے ہو توحید خدا کا. وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور فرماتے نہیں اللہ کا بندہ ہے. چلو اور سنو. کہا کائنات کی طاقتیں میرے ہاتھ میں ہیں. حضور نے چاند کو اشارہ کیا بغل میں آ گیا. سورج کو اشارہ کیا پلٹ کے اثر پہ آ گیا. پتھر سے کہا تیر کے آ گیا. درخت سے سحاب کو ہونے والے ابھی وہ سحاب بھی نہیں ہوا. اس بندے سے کہا جا کر اس سے کہہ تجھے حضور بلاتے ہیں. درخت نے جڑیں اکھڑوائی. چلتا چلتا کریم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور حکم ہو واپس چلا جاؤں. میرا اپنا دل مانتا ہے چشتی مزاج ہے نا. میرا دل مانتا ہے شاید اس نے کہا حضور حکم ہوئے تے پیچھے چلا جاواں. جے ہاں کو تے پیچھے پیچھے رہا ساری زندگی. سرکار نے فرمایا واپس چلے جاؤ تو واپس چلا گیا. کائنات کی طاقتیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں مگر جب وہ عبدہ ہے عبدہ ہے جب مصطفیٰ اللہ کا بندہ ہے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ سرکار نے بحث کی. آقا کی بالفجر کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا. جبریل امین آ گئے. جبریل امین آ کے کہتے ہیں اللہ سلام کہہ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب ہر قسم کا علم آ گیا ہے پھر میں تجھے نال بحث کر دیں. محبوب دفع کرو انہاں نقصہ. یہ نہیں مانتے نا دلیل چھوڑ. علم کی دلیل چھوڑ. کیا کر فقل ان سے کہہ تعالوا ندعو ابناءکم. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. تم اپنے بیٹے لاؤ. مصطفیٰ اپنے بیٹے لاتا ہے. وَنِسَاءَکُمْ تم اپنی خواتین لاؤ. مصطفیٰ اپنی خواتین لاتا ہے. اب کسی کا جنازہ نہ اٹھے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ تم اپنی جانیں لاؤ. مصطفیٰ اپنی جان لاتا اپنی جانیں لاتا. بلا کے کریں گے کیا؟ مناظرہ کریں گے ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں گے. سادات شفقت کا ہاتھ رکھ دیں. علماء دعا دے دیں. ثم نبتہل بچے جو سامنے بیٹھے ہو نگاہ اوپر. ثم نبتہل مباہلہ کریں گے. مباہلے میں کہیں گے کیا پہاڑ پہ چلیں گے؟ کچھ آنا ہوتا ہے نہیں. کریں گے کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں گا. لفظ قرآن کے ہی ہوں گے. چلتے ہوئے میرے سارے کہا یہ نہیں کہیں گے. شیخ انہیں جھوٹا نہ کہیں وہ انہیں نہ کہیں. بس بیٹھ کے کہیں گے چہرہ بھی جھوٹا ہے انہیں کے لعنت. اور کتنے جانا یار میں بھئی اب کیا سنا ہے آپ نے؟ جو بھی جھوٹا ہے نا جی نا. میں 2 دن بھی مجھے بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا ادھر مگر بات سمجھا کے جاؤں گا. جو بھی جھوٹا ہے یار مجتبیٰ بھائی کے علاوہ میں سارے علاوہ یار. جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے کہا مالک جھوٹا ملے گا کہاں سے؟ کہا سچوں سے لڑ رہا ہوگا. سچوں سے لڑ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سرکار نے فرمایا مباہلہ کرتے تو چلے. جب آئے تھے تو کہتے تھے مباہلے کے لیے آئے تو بڑا ساتھ لے کے آئے. بڑیاں نو نال لے جانا چاہیے. اور بڑیاں نو نال لے جانا چاہیے.
ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ नमूनिए नाल नहीं मरते बचा के ले जाते बात मैं करता हूँ बाकी बंदे मुंह नीचे कर जाते हैं मैं बात करता हूँ तो अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ भाई और भाई बड़ा साथ जाए तो बचा के ले आता है क्योंकि वो अक्लमंद होता है अच्छा चलो फिर सरकार घर आए सोच रहे थे किसे लेके जाऊं सरकार सोचते सोचते ना हल्का सा तबीयत पे मलाल आया सरकार के कदम उठे बैत फातिमा सरकार ने जाकर सैयदा कायनात से कहा फातिमा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ ज़ौफ़ कमजोरी तबीयत में सस्ता वो जो सस्ताने वाली तबीयत होती है ना नहीं सुस्ती नहीं थी सरकार के नजदीक सुस्ती नहीं आई वो आराम तरफ तबीयत नहीं होती शहनशाह का मजाक होता है जब चाहे आराम कर ले ये सरकार की शहनशाही है हुजूर जमात करवा रहे सरकार ने यूं हाथ उठाया नीचे कर जमात जारी रखी सरकार ने सलाम करा सहाबा कहते हुजूर ये कोई नया तरीका है हाथ उठाने का इसका मतलब है सहाबा नमाज में मुस्तफा को देख रहे इकबाल ने ऐसे ही कहा था किसी को देखते रहना नमाज थी अज़ल से तेरे इश्क का नमाज तेरे दीदार का एक बहाना अदाए दीद शराब नियाज थी तेरी किसी को देखते रहना नमाज थी साहब मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा ऐसे ही बस आज दिल कर आया देखते रहिए हमारा YouTube चैनल IMS चैनल इस्लामी मैसेज सर्विस।